السلام علیکم میرے عزیز اقارب، میں ہوں شاداب اصغر۔ آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک مرتبہ بارش کی ضرورت پیش آئی، تو وہ اپنی قوم کو لے کے ایک مقام پہ جمع ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے بارش کے لیے دعا فرمانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر کے بعد فرمایا کہ آپ کے یہ جو لوگ آئے ہیں آپ کے ساتھ، ان میں ایک شخص ایسا ہے جو بہت گنہگار ہے، اور جب تک وہ گنہگار آپ لوگوں کے درمیان موجود ہے میں کبھی بھی بارش نہیں برساؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ نے تمام لوگوں سے ایڈریس کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے درمیان میں ایک گنہگار شخص موجود ہے جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے۔ میں اس شخص کو حکم دیتا ہوں کہ وہ اٹھے اور یہاں سے چلا جائے، تاکہ ہم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی جو باران رحمت ہے اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ وہ شخص جو گنہگار تھا اس کو معلوم تھا اپنے گناہوں کا، تو اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ میں 40 سال سے تیری جو ہے نا نافرمانی کر رہا ہوں، تو نے آج تک میرا پردہ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں فاش کیا۔ آج اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، سب لوگوں کے درمیان میں سے اٹھ کے جاؤں گا تو میرا راز فاش ہو جائے گا کہ میں اتنا گنہگار ہوں۔ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں آئندہ جو ہے نا وہ گناہ نہیں کروں گا، تو تیری مہربانی مجھے معاف کر دے۔ ابھی اس نے یہ دعا کی تھی تو بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ باقی لوگ بھی حیران ہو گئے کہ اٹھ کے کوئی بھی نہیں گیا اور بارش برسنا شروع ہو گئی ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے تو کوئی بھی اٹھ کے نہیں گیا، تو وہ گنہگار جو شخص تھا اس کا کیا ماجرا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے، اس کی میری دوستی ہو گئی ہے، اس وجہ سے میں نے بارش برسا دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اچھا کیا میں جان سکتا ہوں کہ وہ شخص کون ہے؟ تو اس پہ میرے پیارے رب نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب وہ گنہگار تھا میں نے تو اس کا تب بھی جو ہے نا وہ پردہ فاش نہیں ہونے دیا، اب تو پھر وہ میرا دوست بن گیا ہے۔ ایک اسی طرح کا واقعہ اور ہے کہ آقا علیہ السلام جو ہے وہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو ایک قبر کے پاس سرکار جا کے رک گئے۔ سرکار نے وہاں سے ایک ٹہنی توڑی سبز پتوں والی اور دونوں قبروں کے اوپر رکھ دی۔ صحابہ کرام نے جب اس کی ریزن پوچھی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دونوں قبروں کے اوپر جو ہے وہ اپنے اعمال کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، تو جب تک یہ سبز پتہ جو ہے اس کی ٹہنی ان کے اوپر پڑی رہے گی تو ان کا جو عذاب ہے وہ معطل رہے گا۔ یہ بات میں نے آپ کو دونوں واقعات اس وجہ سے سنائے ہیں کہ کچھ روز پہلے میری نظر سے ایک تحریر گزری جس میں ایک شخص نے لکھا ہوا تھا کہ میں نے کسی گورکن سے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں عذاب قبر کے بارے میں، تو اس گورکن نے بتایا کہ آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ یہ چیز عام ہو گئی ہے کہ جب ہم قبر کھودتے ہیں تو قبر میں سے بچھو نکلتے ہیں، سانپ نکلتے ہیں، اور قبر کھودتے ہوئے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زمین اتنی گرم ہو جاتی ہے کہ ہمارا جو ہے وہ کھڑا ہونا جو ہے وہ محال ہو جاتا ہے۔ مجھے عذاب قبر سے معاذاللہ کسی بھی طور پہ انکار نہیں ہے، لیکن بینگ اے مسلم میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو رب اتنا شفیق ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے کہ وہ کلیم اللہ کے اوپر جو ہے وہ اس بندے کا پردہ عیاں نہیں ہونے دے رہا، جو اپنے حبیب اللہ کے ساتھ جانے والے صحابہ کرام کے اوپر بھی یہ چیز ظاہر نہیں ہونے دے رہا کہ اس قبر کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، وہ شخص میرے جیسے گھٹیا یا میرے جیسے گنہگار شخص کے اوپر کیسے یہ چیز ایکسپوز کر دے گا کہ جی فلاں جو قبر ہے اس کی کھودتے ہوئے اس میں سے عذاب ہو جائے گا، یا اس کے اندر جو ہے وہ قبر جو ہے وہ گرم ہو گئی ہے۔ ہم چونکہ انسان ہیں عام طور پہ، تو ہم عام چیزوں کو جو ہے وہ اس کو بھی عذاب قبر کے ساتھ یا انسان کے عذاب کے ساتھ جو ہے وہ فوری طور پہ وابستہ کر دیتے ہیں۔ اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جب میری میٹرک میں تھا میں، تو میری دادو کا انتقال ہو گیا۔ تو دادو جو میری تھی ان کا وزن کافی زیادہ کم تھا۔ ہم نے جب ان کا جنازہ اٹھایا تو ہمارے شولڈرز کے اوپر اچھا خاصا اس کا برڈن فیل ہوا، لیکن ہم جب ان کو قبرستان میں لے گئے اور ہم نے کسی نے بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کی، لیکن میرے دل میں یہ خیال آتا رہا کہ یہ اتنا وزنی کیوں ہے جنازہ۔ وہاں جا کے جب ہم نے ان کی تدفین کی، اور تدفین کرنے کے بعد چونکہ ہم نے سارا کچھ انتظامات دیکھنے تھے، تو تدفین کے بعد جب ہم نے چارپائی اٹھا کے واپس لانے لگے تو چارپائی کا وزن جو ہے نا وہ اتنا زیادہ تھا، تب ہمیں اندازہ ہوا کہ ایکچولی میں وہ جنازے کا وزن نہیں تھا، وہ چارپائی کا وزن زیادہ تھا۔ اور
ہم اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ چیز میری کلیئر کر دی میرے ذہن میں. ہمارا ایکچولی المیہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی چیز ہوتی ہے جنازے کا وزنی ہونا یا ہلکا ہونا، اس کو انسان کے جو ہے وہ دوزخی اور جنتی ہونے کے ساتھ اس کو وابستہ کر دیتے ہیں. مجھے یاد ہے میرے جہاں پہ دادا ابو کی قبر تھی وہاں پہ گورکن تھے، ان کی عمر تقریباً میرے دادا ابو کی جتنی تھی، اور وہ صدر کے اندر کافی سالوں سے جو ہے نا وہ گورکن کا کام کر رہے تھے. تو ایک مرتبہ میں نے ان سے پوچھا جا کے کہ میں نے کافی ساری جو ہے نا سوشل میڈیا پہ تحریریں پڑھی ہیں جس کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ جی عذاب قبر بھی ہوتا ہے اور قبر میں سے آواز آتی ہے اور آگ نکلتی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا بیٹا مجھے یہ کام کرتے ہوئے تقریباً 50 سے زیادہ سال کا عرصہ ہو چکا ہے، میں نے آج تک کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں دیکھا کہ جو میں آپ کو بتا سکوں جی یہ عذاب قبر کی دلیل ہے. وہ کہتے ہیں میں کام کر کے یہیں پہ سو جاتا ہوں اور یہاں پہ کام کرتے عرصہ ہو گیا مجھے. سامعین کرام، حاصل کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحمان اور رحیم ہے. وہ اگر اپنے بندوں کو سزا دینا بھی چاہے نا تو اس کا پردہ وہ اپنے عام بندوں کے اوپر کبھی بھی فاش نہیں کرے گا تاکہ لوگ بعد میں اس کی برائی نہ کر سکیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے اور اس دنیا سے جانے سے پہلے آگے والے جہان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ پازیٹیو بات کہنے کی اور معاشرے میں پازیٹیو بات پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم وصلی علیہ.